فلما فصل طالوت بالجنود، پھر جب طالوت اپنے لشکروں کو لے کر روانہ ہوا، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، بے شک اللہ تمہیں ایک دریا کے ذریعے آزمائش میں مبتلا کرے گا۔ فمن شرب منہ فلیس منی، تو جس نے اس سے پانی پی لیا وہ میرے طریقے پر نہیں ہوگا۔ ومن لم یطعمہ فإنہ منی الا من اقترف غرفۃ بیدیہ، اور جس نے اس میں سے صرف ایک آدھ چلو پی لیا، ایک آدھ چلو کے علاوہ نہ پیا، وہ میرے طریقے پر ہوگا۔ یعنی پھر جب طالوت اپنے لشکروں کو لے کر نکلا، اب پچھلی چند آیات سے پھر بنو اسرائیل کا اور طالوت کا ذکر چل رہا تھا، اور اس تابوت کا جو بنی اسرائیل تک پہنچتا ہے۔ حافظ جلال الدین سیوطی فرماتی ہیں، امام ابن جریر اور امام ابن ابی حاتم سے اس سے روایت کیا کہ 80,000 بنی اسرائیل طالوت کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے، طالوت کے ساتھ نکلے 80,000 اسرائیل، بنی اسرائیل جون سی۔ اور جالوت جو تھا یہ اس زمانے میں سب سے زیادہ طاقتور شخص تھا، اور اس کی بہت زیادہ ہیبت تھی۔ وہ اپنے لشکر میں اس کی عادت تھی کہ وہ سب سے آگے رہتا تھا، اور ابھی اس کا لشکر اس تک پہنچ بھی نہیں پاتا تھا کہ وہ دشمنوں کے لشکر کو آگے جا کر فتح کر لیتا تھا۔ یعنی جس لشکر کو وہ اپنے ساتھ لے کر نکلتا تھا، اس کی عادت تھی وہ اس سے بہت آگے آگے رہتا تھا۔ جو لوگ اس کے ساتھ لڑنے کے لیے نکلتے تھے، اور ابھی وہ لوگ اس کے پاس، اس کے قریب بھی نہیں پہنچتے تھے کہ وہ دشمنوں کو پہلے ہی فتح کر لیتا تھا، دشمنوں کو شکست دے دیتا تھا۔ تو جب طالوت کا لشکر روانہ ہوا تو طالوت نے اہل لشکر سے کہا کہ ان قریب اللہ تمہیں ایک دریا کی وجہ سے آزمائش میں مبتلا کرے گا، تو جس نے اس دریا سے سیر ہو کر پانی پی لیا، بہت زیادہ پانی پیا، وہ تو میرے طریقے پر نہیں ہوگا، اور جس نے اس سے صرف ایک آدھا چلو لے لیا وہ میرے طریقے پر ہوگا، وہ جن سے شخص ہے۔ یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمائی۔ فلما فصل طالوت بالجنود، پھر جب طالوت اپنے لشکروں کو لے کر روانہ ہوا تو قوالا، اس نے اہل لشکر سے کہا، ان اللہ مبتلیکم بنہر، بے شک اللہ تمہیں ایک دریا کے ذریعے آزمائش میں مبتلا کرے گا۔ فمن شرب منہ فلیس منی، تو جس نے اس سے سیر ہو کر پیا پانی وہ میرے طریقے پر نہیں ہوگا۔ ومن لم یطعم فإنہ منی الا من اقترف غرفۃ بیدی، اور جس نے اس دریا سے صرف ایک آدھ چلو کے علاوہ پانی نہیں پیا وہ میرے ساتھ، میرے طریقے کے اوپر ہی ہوگا۔ یہ چیز اس کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمائی۔ تو ان روایات کے اندر جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب طالوت کا لشکر روانہ ہوا
تو اس نے پھر ان کو سب کو کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک دریا کی وجہ سے آزمائش میں مبتلا کرے گا، تو جس نے اس دریا سے پانی پی لیا وہ میرے طریقے پر نہیں ہوگا، جس نے پیٹ بھر کر پانی پی لیا، جس نے صرف ایک آدھ چلو پانی پی لیا وہ میرے طریقے پر ہے۔ تو 4000 لوگوں کے سوا باقی جتنے لوگ تھے انہوں نے جالوت کی ہیبت سے اس دریا سے پانی پی لیا، کیونکہ جالوت اتنا طاقتور اور ہیبت ناک انسان تھا کہ اپنی ہی فوج کے اپنے قریب پہنچنے سے پہلے پہلے دشمنوں کی فوج کو فتح کر لیا کرتا تھا اور دشمنوں کی فوج کو شکست دے دیتا تھا۔ تو 4000 جو تھے ان کو چھوڑ کر باقی جتنے بھی لوگ تھے 80,000 لوگ چلے تھے، انہوں نے جالوت کی ہیبت سے جو ہے اس دریا سے پانی پی لیا۔ اچھا، اب ان 4000 افراد نے ہی اس دریا کو عبور کیا، باقی جو 76,000 لوگ تھے وہ دریا کو عبور ہی نہ کر سکے، کیونکہ ان کو پہلے کہا گیا تھا کہ جو پانی پیے گا وہ میرے ساتھ ہوگا، جو پانی ایک آدھ گھونٹ پیے گا وہ میرے ساتھ ہوگا، اور جو سیر ہو کر پانی پیے گا وہ میرے ساتھ نہیں ہوگا، ہمارے لوگوں میں سے نہیں ہوگا۔ اچھا، پھر یہ تھا کہ جنہوں نے پانی پیٹ بھر کر پیا تھا وہ سب پیاس میں مبتلا ہو گئے، اور جنہوں نے ایک آدھ چلو پانی کا پیا تھا وہ لوگ پیاس میں مبتلا نہیں ہوئے۔ اچھا، تو جب طالوت نے اس دریا کو عبور کیا تو انہوں نے جالوت کو دیکھا، تو اب جب انہوں نے جالوت کی ہیبت کو دیکھا تو اب انہوں نے کہا کہ ہم جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کے ویسے ہی قابل نہیں ہیں، ہم طاقت ہی نہیں رکھتے اس کے لشکر سے لڑنے کی، اور ان میں سے بھی 3680 جو ہیں وہ اور واپس چلے گئے۔ تو بات پھر وہیں پر آ گئی جو کل ایک روایت کا ذکر ہوا تھا، اب طالوت کے ساتھ اتنے ہی لوگ رہ گئے 313 جتنے لوگ جنگ بدر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ 76,000 پہلے چھوڑ گئے اور باقی 4,000 رہ گئے، اس میں سے بھی صرف 313 رہ گئے، باقی جالوت کی ہیبت اور اس کے خوف سے وہ ویسے ہی پیچھے چلے گئے، انہوں نے ہم اس سے نہیں لڑ سکتے جو ان سے۔ اچھا، ایک روایت میں حافظ ابن عساکر روایت کرتی ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ 80,000 کا لشکر تھا، انہوں نے فرمایا طالوت کا لشکر 1,03,000 اور 313 افراد پر مشتمل تھا جی، اور 313 افراد کے سوا باقی سب نے دریا سے خوب پانی پیا، اور یہ جو 313 افراد تھے یہ جنگ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے لوگوں کی تعداد کے برابر لوگ تھے۔ تو طالوت نے ان سب کو واپس کر دیا اور ان کے ساتھ صرف 313 افراد رہ گئے، اور جب طالوت اور ان کے جو ساتھی تھے انہوں نے دریا عبور کر لیا تو طالوت سے کہا کہ ہم جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے، وہ تو بڑا ہیبت ناک لشکر ہے اور بڑا ہیبت ناک انسان ہے، خوفناک۔ اور جو لوگ آخرت اور اللہ سے ملاقات پر یقین رکھتے تھے انہوں نے کہا کہ کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم سے قلیل جماعت جو ہے وہ کثیر جماعت پر غالب آ جاتی ہے، ایسا بھی تو ہوتا ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کی مدد کرتا ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے فتح اور نصرت کی دعا کی۔ اب یہ دعا جو ہے یہ وہ ہتھیار ہے جو صرف مسلمانوں کے پاس ہے، کافروں کے پاس نہیں، اور ہر ہتھیار ان کے پاس موجود ہوگا مگر دعا والا ہتھیار یہ کافروں کے پاس نہیں۔
دعا والا جو ہتھیار ہے یہ مسلمانوں کے پاس ہے، اور اس ہتھیار کے آگے کوئی ہتھیار نہیں جی۔ اچھا، اب حضرت شمیع علیہ السلام نے طالوت کو ایک ذرہ دیگر فرمایا، جس شخص کے جسم کے اوپر یہ پوری آ جائے گی وہ اللہ کے حکم سے جالوت کو قتل کر دے گا۔ طالوت کو دی وہ کہ تمہارے لشکر میں سے جس کے جسم پر یہ پوری آئے گی وہ جالوت کو قتل کرے گا۔ اب طالوت کے منادی نے ندا کی تو جو شخص جالوت کو قتل کرے گا اس کے ساتھ میں اپنی بیٹی کا نکاح کر دوں گا۔ اب بادشاہ نے اپنی طرف سے بھی یہ کہہ دیا کہ جو بندہ جالوت کو قتل کرے گا اس کے ساتھ میں اپنی بیٹی کا نکاح کروں گا اور اپنا آدھا ملک اور آدھا مال اس کو دے دوں گا۔ اور وہ جو ذرہ تھی وہ حضرت اس لشکر کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے، ان کو پوری آئی، حضرت داؤد علیہ السلام۔ مزید یہ کہ ایک روایت کے اندر، ایک اور روایت کے اندر ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے، اب طالوت نے کہا تھا کہ جو جالوت کو قتل کرے گا اس کے ساتھ میں اپنی بیٹی کا نکاح کروں گا اور اپنا آدھا ملک دے دوں گا، اپنا آدھا مال دے دوں گا جی۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس جو تھیلا تھا، انہوں نے جب اس تھیلے کے اندر وہ ہاتھ ڈالا تو ان کو 3 پتھر مل گئے اس کے اندر سے، جو وہ 3 پتھر جو تھے وہ مل کر ایک پتھر بن گئے، ایک پتھر۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس پتھر کو نکال کر منجنیق کے اندر ڈالا، کیٹاپولٹ کے اندر، جیسے غلیل ہوتی ہے دور پتھر جب کسی کو مارنا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے داؤد کی مدد کرو، میرے داؤد کی مدد کرو۔ تو جب حضرت داؤد نے آگے بڑھ کر اللہ اکبر کہا تو جن اور انس کو چھوڑ کر جنوں اور انسانوں کو، تمام فرشتوں اور حاملین عرش نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ جب اب جالوت نے جب اللہ اکبر کی آواز سنی تو اس نے یہ سمجھا کہ ساری دنیا نے مل کر میرے پر حملہ کر دیا۔ جالوت یہ سمجھا، اور ایک زور کی آندھی چلی اور اندھیرا، چاروں طرف اندھیرا ہو گیا، اور جالوت اس آندھی کی وجہ سے الٹ کر گر گیا۔ اور یہ وہی جالوت تھا جو بغیر اپنے لشکر کے دشمنوں کی فوج کو فقط اپنے خوف اور دہشت کی وجہ سے فتح کر لیا کرتا تھا۔ تو اب حضرت داؤد نے اس منجنیق کے اندر وہ پتھر ڈال کر جب اس کو چھوڑا تو اب وہ جو 3 پتھر ایک ہوئے تھے، جب چھوڑا تو وہ پھر 3 پتھر ہو گئے۔ اس کے اندر سے ایک پتھر جالوت کی پیشانی پر لگا اور وہ وہیں پر مر گیا، دوسرا پتھر جو ہے وہ جالوت کی ایک طرف والی فوج کے اوپر گرا اور ان کو تباہ کر دیا، تیسرا پتھر جو ہے وہ دوسری طرف والی فوج پر گرا اور ان کو بھی تباہ و برباد کر دیا، اور وہ پیٹھ موڑ کر بھاگے اور آپس میں ہی ایک دوسرے کو اپنے پاؤں کے نیچے کچلنے لگے اور روندنے لگے۔ تو طالوت جو ہے یہ بنی اسرائیل میں کامیاب اور کامران ہو کر یہ واپس لوٹا، تو اللہ نے ان کو ان کے دشمنوں پر فتح اور نصرت عطا فرمائی۔ تو اب طالوت نے جو وعدہ کیا تھا حضرت داؤد علیہ السلام سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا اور ان کو نصف سلطنت اور نصف مال عطا کر دیا۔ مگر ایک اور روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ اس کے بعد بنی اسرائیل طالوت کی بجائے حضرت داؤد علیہ السلام کو پسند کرنے لگے، حضرت داؤد علیہ السلام کے بہت گرویدہ ہو گئے، اور اس چیز کو جو ہے پھر جو طالوت جو تھا اس کو یہ چیز پھر اچھی نہیں لگی، تو اس نے پھر پروگرام بنایا حضرت داؤد علیہ السلام کے قتل کا۔ مگر چونکہ اس کی بیٹی حضرت داؤد علیہ السلام کے گھر میں تھی، اس نے ان کو ساری بات بتا دی،
تو طالوت جو ہے وہ وقت پر طالوت کو بھی قتل کر دیا گیا اور جتنے باغی تھے ان کو بھی قتل کر دیا گیا۔ تو اب جتنی سلطنت تھی وہ ساری کی ساری حضرت داؤد علیہ السلام کی زیر اثر آ گئی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زبور عطا فرما دی اور ذرا بنانے کا علم اور عمل سکھایا، اور پہاڑوں اور پرندوں کو حضرت داؤد علیہ السلام کے حکم کے تابع کر دیا۔ اور جب وہ تسبیح پڑھا کرتے تھے تو پہاڑوں کے پہاڑ اور پرندوں کے پرندے ان کی تسبیح کے ساتھ تسبیح پڑھتے تھے حضرت داؤد علیہ السلام کی۔ یہ چیز اللہ پاک نے ان آیات میں فرمائی۔ فلما فصل طالوت بالجنود، پھر جب طالوت اپنے لشکروں کو لے کر روانہ ہوا، قال ان اللہ مبتلیکم بالنہر، بے شک اللہ تمہیں ایک دریا کے ذریعے آزمائش میں مبتلا کرے گا، تمہیں آزمائے گا۔ فمن شرب منہ فلیس منی، تو جس نے اس سے پانی پی لیا وہ ہماری میں سے نہیں ہے۔ ومن لم یطعمہ فإنہ منی الا من اقترف غرفۃ بیدی، تو جس نے اس دریا سے صرف ایک آدھا چلو پیا وہ ہمارے ساتھ ہوگا۔ فشربوا منہ الا قلیلا منہم، سب نے پانی پی لیا، فقط تھوڑے سے جو لوگ تھے وہی 313 یا وہ 4000 چھوڑ کر۔ فلما جاوزہ هو والذین آمنوا معہ، پھر جب طالوت اور اس کے ساتھ ایمان والے اس دریا سے گزر گئے تو پانی پینے والوں نے کہا، قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، کہ جالوت اور اس کے لشکریوں سے لڑنے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے۔ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، لیکن جن لوگوں کو یقین تھا کہ وہ اللہ سے ملاقات کرنے والی ہیں، ایک دن اللہ سے ملاقات ہوگی، انہوں نے کہا کہ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین، انہوں نے کہا جو کہ بہت مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ کے حکم سے بہت چھوٹی اور قلیل جماعت نے بڑی کثیر جماعت کے اوپر وہ غالب آ جاتی ہیں، اور اللہ مدد کرنے کے لیے صبر کرنے والوں کے اللہ تعالیٰ ساتھ ہے، جو لوگ صبر کرتے ہیں اللہ ان کا ساتھ دیتا ہے۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، اور جب جالوت اور اس کے لشکریوں کے سامنے صف آرا ہوئے، قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، پھر انہوں نے دعا کی، ہے ہمارے رب ہمیں صبر عطا فرما، ہم پر صبر کا انڈیل دے اور ہمیں ثابت قدم رکھ، اور کافروں کی قوم کے خلاف ہماری مدد فرما۔ فَحَضَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، سو اللہ کے حکم سے انہوں نے ان کافروں کو شکست دے دی۔ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا اور اللہ نے انہیں سلطنت اور حکمت عطا فرمائی، اور جن چیزوں کا چاہا انہیں اللہ نے علم عطا فرمایا، کن کو؟ حضرت داؤد علیہ السلام کو۔ آگے اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اچھا اللہ، اور اگر اللہ بعض لوگوں کے شر کو بعض نیک لوگوں کے سبب سے دور نہ فرماتا، نیک لوگوں کی برکت سے شریر لوگوں کی جو نحوستیں اور تکلیفیں اور مصیبتیں ہیں ان کو دور نہ فرماتا، آسان لفظوں میں اگر اللہ بعض لوگوں کے شر کو بعض نیک لوگوں کے سبب سے دور نہ فرماتا، لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، تو ضرور زمین تباہ ہو جاتی، زمین تباہ و برباد ہو جاتی،
اگر ان کے درمیان میں نیک لوگ موجود نہ ہوتے، اللہ کے برگزیدہ لوگ موجود نہ ہوتے. وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ تمام جہانوں پر فضل فرمانے والا ہے. اللہ تعالیٰ تمام جہانوں پر فضل فرمانے والا ہے. اچھا، اب پیچھے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جالوت اور اس کے لشکر کے فساد کو طالوت اور اس کے لشکر سے دور کر دیا، فرما دیا. اور جالوت کو کس کے ہاتھ سے قتل کروایا گیا؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں سے جالوت کو قتل کروا دیا. اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اب ایک عام قاعدہ بیان کر رہا ہے، ایک عام قاعدہ کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ وہ فساد والے جو لوگ ہیں، دنیا میں جو فساد پیدا کرنے والے لوگ ہیں، ان کا جو شر اور تکلیف اور جو ان کی وہ جو مصیبتیں اور یا تکلیفیں دیتی ہیں، فسادی لوگوں کی تکلیفوں اور مصیبتوں کو جو صالحین لوگ ہیں ان کی برکتوں سے دور کر دیتا ہے، ان کی برکتوں سے دور فرماتا ہے. اور اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ زمین تباہ ہو جاتی اور قیامت آ جاتی، اگر ایسا نہ ہو. کہ یہ اللہ کی سنت جاریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی برکت سے جو شریر اور فسادی لوگ ہیں ان کی نحوست اور ان کی تکلیفوں کو دور فرما دیتا ہے. یہ اللہ کی سنت جاریہ ہے. مثلا قرآن کریم کے اندر ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا. اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے سے دفع نہ فرماتا تو ضرور راہبوں کی عبادت گاہیں اور گرجے اور کلیسے اور مسجدیں گرا دی جاتی جن میں اللہ کے نام کا بکثرت ذکر کیا جاتا ہے. اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے سے دفع نہ فرماتا، یعنی دور نہ فرماتا، شریر اور فسادی اور جو دنیا کے اندر فساد برپا کرنے والے لوگ ہیں ان کی نحوستوں سے اللہ نے اس دنیا کو اور دنیا کے لوگوں کو صالحین اور جو نیک بندے ہیں ان کی برکتوں سے دور فرما دیا، ان کی برکتوں سے. مثلا قرآن کریم کی ایک آیت ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اور اللہ کے شایان شان نہیں ہے محبوب کہ وہ ان کو عذاب دے. مثلا جب انہوں نے کہا کہ اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں تو پھر ہم پر عذاب کیوں نہیں نازل ہوتا؟ اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا؟ محبوب میرے شایان شان یہ نہیں ہے کہ میں ان لوگوں کو عذاب میں مبتلا کر دوں جب کہ میرا محبوب ان کے اندر موجود ہے. میں کیسے ان کو عذاب میں مبتلا کر دوں؟ نہیں. امام ابن جریر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نیک مسلمان کے سبب سے، اگر کوئی نیک مسلمان ہے اس کے سبب سے، اس کی وجہ سے
اس کے پڑوس کے اندر جو پڑوسی ہیں اس کے پڑوسیوں میں سے 100 گھروں کے اندر سے بلاؤں کو دور کر دیتا ہے. 100 گھروں کے اندر سے ایک نیک بندے کی برکت سے وہ جس گھر میں رہ رہا ہو اس کے آس پاس کے 100 گھروں سے بلائیں دور کر دی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے اس ایک نیک بندے کی برکت سے، اس کے سبب سے، اس کے وسیلے سے یا اس کی وجہ سے کہ وہ ایک نیک بندہ وہاں پہ رہ رہا ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایک نیک مسلمان کی وجہ سے، ایک نیک مسلمان کی وجہ سے اس کی اولاد در اولاد، اس کے اہل خانہ اور اس کے پڑوس کی اصلاح فرما دیتا ہے. اور جب تک وہ شخص ان میں رہے اللہ ان کی حفاظت فرماتا ہے. ایک نیک مسلمان کی وجہ سے، ایک نیک مسلمان کی یہ برکت ہے تو انبیاء اور اولیاء کی کیا برکت ہوگی. ایک مسلمان کی برکت سے اس کی اولاد در اولاد، اس کے رشتہ دار، اس کے پڑوسی سب اللہ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں. 100 گھروں سے بلائیں دور کر دی جاتی ہیں ایک بندے کی وجہ سے. امام ابن ابی حاتم اور امام بہقی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نمازیوں کے سبب سے، جو نمازی ہیں ان کے سبب بے نمازیوں سے عذاب کو دور کر دیتا ہے. حج کرنے والوں کے سبب سے حج نہ کرنے والوں سے عذاب کو دور کر دیتا ہے. زکوٰۃ دینے والوں کی وجہ سے زکوٰۃ نہ دینے والوں سے عذاب دور کر دیتا ہے، یقیناً جو ان کے قریب ہوں گے. امام احمد، حکیم ترمذی اور امام ابن عساکر نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملک شام میں 40 ابدال ہیں. 40 ابدال تو صرف ملک شام کے اندر ہیں. شام میں جب بھی ان میں سے کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو اللہ دوسرے کو اس کا بدل بنا دیتا ہے. ان کے وسیلے سے بارش ہوتی ہے اور ان کے وسیلے سے دشمنوں پر فتح حاصل ہوتی ہے، اور ان کے وسیلے سے، ان کی وجہ سے اہل شام پر سے عذاب کو دور کر دیا جاتا ہے. عذاب کو دور کر دیا جاتا ہے. اور ایک روایت میں ان کی وجہ سے، ان 40 ابدالوں کی وجہ سے بلاؤں کو دور کر دیا جاتا ہے اور غرق ہونے سے محفوظ کر لیا جاتا ہے. وہ جو 40 ابدال وہاں پر ملک شام میں بیٹھے ہوئے. امام طبرانی آپ معجم کبیر میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 30 ابدال ہیں اور انہی کے وسیلے سے زمین قائم ہے. یہ ایک دوسری روایت ہے. انہی کے وسیلے سے بارش ہوتی ہے اور انہی کے وسیلے سے تمہاری مدد کی جاتی ہے. میری امت کے اندر 30 ابدال ہیں. یہاں کس ڈیزگنیشن کو ابدال کہا گیا ہے یہ مختلف روایات ہیں. آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم حق کے ساتھ آپ پر تلاوت فرماتے ہیں. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ ضرور
رسولوں میں سے محبوب، آپ رسولوں میں سے۔ اچھا، اب ان آیات کا اشارہ ان ہزاروں بنی اسرائیلیوں کی طرف ہے جس کا پچھلے دنوں میں ذکر ہوا تھا پچھلی آیات کے اندر، جو طاعون، کوڑ اور جذام یعنی پلیگ کی جو بیماری ہے اس کی صورت میں موت کو دیکھ کر شہر چھوڑ کر بھاگ گئے تھے اور ان سب پر اللہ تعالیٰ نے موت کو مسلط کر دیا تھا، موت کو طاری کر دیا تھا۔ پھر ایک نبی کی دعا سے ان کو زندہ کیا اور طالوت کو بادشاہ بنایا اور اس کی بادشاہت کی دلیل پر تابوت کو نازل کیا اور عمالقہ اور جالوت کو حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں سے قتل کروایا۔ یہ تمام واقعات اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت اور اس کی حکمت اور اس کی رحمت پر دلالت کرتے ہیں۔ یہ جو پچھلے چند دنوں سے جو تفسیر آپ پڑھتے چلے آ رہی ہیں جن آیات کی، ان تمام آیات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان آیات کو ہم آپ پر تلاوت فرماتے ہیں، حالانکہ ان آیات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ تلاوت فرماتا تھا یا جبریل علیہ السلام؟ جبریل علیہ السلام، جی۔ حالانکہ ان آیات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبریل علیہ السلام نے تلاوت کیا تھا، مگر اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ جی، تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، جنہیں ہم آپ کے ساتھ آپ پر تلاوت فرماتے ہیں، جبکہ تلاوت کس نے کیا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل علیہ السلام نے۔ گویا بتانا مقصود یہ تھا کہ جبریل کا پڑھنا ایسے ہی ہے جیسے کہ اللہ کا پڑھنا ہے۔ یہ آپ کو جبریل علیہ السلام آپ کے اوپر پڑھتے ہیں، آپ کو سناتے ہیں، یہ میں ہی سنا رہا ہوں، یہ میں ہی پڑھ رہا ہوں، جی۔ تو اس میں حضرت جبریل علیہ السلام کو اس طرح بلکہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مشرف فرمایا جس طرح اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا، جیسے کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بے شک محبوب جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ بیعت تو وہ آپ سے کر رہی ہیں مگر حقیقت میں وہ بیعت اللہ سے کر رہی ہیں، کیونکہ آپ کا ہاتھ میرا ہی ہاتھ ہے، آپ کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، خدا کا ہاتھ ہے۔ تو جس طرح سابقہ امتوں نے اللہ کے راستے میں سختیوں، اب یہ ایک دوسرا پہلو ہے، پہلی امتوں نے اللہ کے راستے میں جن سختیوں اور تکلیفوں اور مصیبتوں کو برداشت کیا، اسی طرح آپ کی امت کو بھی جہاد فی سبیل اللہ سختیوں اور تکلیفوں اور مصیبتوں اور مشقتوں کو برداشت کرنا چاہیے۔ یعنی یہ واقعات حق ہیں، یہ جو پیچھے بیان ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ جب حق سے مراد یقین ہے، یعنی ان واقعات کے ثبوت میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، کیونکہ پہلی کتابوں میں بھی یہ واقعات موجود تھے اور اس کتاب محبوب آپ کی کتاب کے اندر بھی یہ واقعات موجود ہیں، جی۔ تو اب یہ جو آیات ہیں، یہ آیات بذات خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر دلالت کرتی ہیں، حضور کی رسالت پر۔ ایک تو اس طرح کہ آپ نے پہلی امتوں کے یہ واقعات بیان فرمائے، حضور نے پہلی امتوں کے واقعات بیان فرمائے جن کی تصدیق اس زمانے کی آسمانی کتابوں میں موجود ہے یا تھی اس وقت کے لحاظ سے، اور اب ہے۔ حالانکہ سب جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
کسی مکتب میں جا کر کسی اسکول سے مدرسے سے پڑھنا نہیں سیکھا، نہ علماء اہل کتاب سے آپ نے یہ واقعات سنے تھے، اس کے باوجود آپ نے بغیر کہیں سے پڑھے اور بغیر کہیں سے سنے یہ واقعات بالکل درست بیان فرما دیے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سارے واقعات اللہ کی وحی کے ذریعے آپ بیان کرتے تھے، اور یہ آپ کی نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے، ان واقعات کو بیان کرنا۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما کر آپ کو یہ بھی بتایا کہ محبوب ہر زمانے میں محبوب آپ اپنے دل اقدس کو یعنی تکلیف نہ دیں، مت سوچیں۔ نہیں محبوب، ہر زمانے میں رسولوں کی مخالفت ہوتی رہی ہے، ان کا انکار کیا جاتا رہا ہے، نبیوں کو، رسولوں کی نہ صرف ان کا انکار کیا جاتا تھا، ان کی مخالفت ہوتی تھی، بلکہ ان کے خلاف محاذ آرائی کھڑی کر دی جاتی تھی۔ سوا کچھ لوگوں کے۔ تو اگر یہ آپ کو یہ نہیں مانتے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ یہودی اور نصرانی مگر چند لوگوں کو چھوڑ کر، حضرت عبداللہ بن سلام، حضرت سلمان فارسی اور چند لوگوں کو چھوڑ کر اگر یہ آپ پر ایمان نہیں لاتے، محبوب پہلے بھی ایسا ہوتا ہے، ہزاروں سالوں سے نبیوں کی مخالفت ہوئی ہے، رسولوں کی مخالفت ہوئی ہے۔ اگر بعض ضدی اور ہٹ دھرم لوگ آپ کی رسالت کو نہیں مانتے تو آپ غم نہ کریں، آپ پریشان نہ ہوں۔ آپ کا کلی طور پر نہ مانا جانا عین تاریخ رسالت کے مطابق ہے۔ رسالت اور نبوت کی جو تاریخ ہے، اگر اس کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بالکل اس کے مطابق ہے محبوب، تو جو آپ کی مخالفت ہو رہی ہے۔ اور اگر یہ آپ کو رسول نہیں مانتے تو کیا ہوا؟ اگر یہ سب آپ کو رسول نہیں مانتے تو کیا ہوا؟ نہ مانے۔ ہم جو آپ کو رسول مانتے ہیں، ہم نے جو آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، ہم تو آپ کو رسول کہتے ہیں، آپ ضرور اللہ کے رسولوں میں سے ہیں، اور بے شک وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک آپ ضرور رسولوں میں سے ہیں۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔